ایک وقت ایسا تھا جب دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھیں مارا کرتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کیا کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہر سال ایک انسانی جان کی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تھے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھیں مارنے لگتا اور لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسانی جان کی قربانی مانگ رہا تھا اور وہ سب یہ کرنے کے لیے مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاری کرنے لگے۔ اب لوگ خوش بھی تھے کہ دریا انسان کی قربانی لینے کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے کہ عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوا دینا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک عجیب سا سماں دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں پر موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو بھی اپنے درمیان دیکھا تو بہت حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور وہ زیورات سے لدی پھندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی ذرا زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے اپنی ہی بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہو جا رہی تھی۔ لڑکی اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر جو اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے
چھڑواتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے اور وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور اس کو ایک انسانی جان کی قربانی دینے پر یہ دوبارہ اپنا پانی جاری کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بینٹ کو چڑھا دیا جاتا ہے، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسلام ان باتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے ہی تو آیا ہے، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ان میں اتنی جرت بھی نہ تھی کہ وہ گورنر کی حکم عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل کا پانی بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے ہی تو قائم تھی، زمینیں بھی بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر چھوڑ دیا اور دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا ہے، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھی بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے
اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے کہ دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت اوپر سطح تک چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا ہے۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ سب سے دعا کی التماس ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔